یہاں حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کے قیام کا ارشاد فرماتے تھے اور اس پر تفسیر فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا دو صورتیں. نماز قائم کرنے والا اتنا خالص دل سے نماز کی ادائیگی کر رہا ہے کہ قیام صلاح جسے نصیب ہو یہ کیفیت وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں لوگ نمازی ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جس صورت میں ہم نماز پڑھتے ہیں دنیا کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی مصروفیت آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، طبیعت میں زیر و بم آ جائے اور کچھ چھوٹے نہ چھوٹے نماز پہلے چھوٹ جاتی. اب کتنے درد ہے اس نماز کی ادائیگی میں، اس کی فرضیت کا کتنا ماننا ہے، یہ ساری بات ہمارے اس عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور کچھ چھوٹے نہ چھوٹے نماز چھوٹے. فرائض میں سب سے بڑا فرض اس مشت غبار کو رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف، وہ عبادت جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعام عطا فرمایا، اور 50 کا 5 ہونا، 5 کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب نصیب ہونا. کتنی صورتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں اس عبادت میں. اور معمولات زندگی عمومی سی عام سی باتیں، کیا ہے جی طبیعت ناساز ہے تو نماز رہے گی، دوست آ گئے ہیں گفتگو میں تھے، کیا رہ گیا، کیا ملنا رہ گیا، کیا کھانا پینا رہ گیا، کیا جو امور جن پر بات تھی وہ نہیں، کیا رہ گیا، نماز رہ گئی. اب یہ وہ صورت ہے نماز کے قیام کی. اللہ قبول فرمانے والا ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری عبادت اس درجے کی نہیں ہے جو اس کی شان ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن یہاں جب وصف اس کی بات کریں گے جسے اللہ کی دوستی نصیب ہے، کیا ہے؟ والذین، کون لوگ، آمنو جو ایمان لائے. کیسے؟ آمن الذین یقیمون الصلاۃ، جنہیں نماز کو جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. اتنا خشوع و خضوع ہے ان کی نماز کی ادائیگی میں. اب بڑے تاریخ اسلام بڑی خوبصورت مثالیں بیان فرماتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک زمانہ خیر القرون کا دوسرا حصہ ہے. اور ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگا، اور تیر ایسے ران میں لگا. اب تیر جب لگتا ہے تو اس کا منہ ایک ہے، لیکن اگر کہیں تیر چبھ جائے اور اسے واپس کھینچا جائے تو واپس اس کے 2 منہ بن جاتے ہیں. تو تیر کا گاڑنا آسان ہے اور تیر کا نکالنا جو ہے وہ اس سے مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا. تو تیر لگا کسی جنگ میں، تو تیر نکالنے کی باری آئی تو وہ تکلیف دے رہا تھا. اب کیا صورت پیدا کی گئی کہ اس تکلیف سے بچا جائے؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کے حضور 2 گانا نیت کرتا ہوں، یعنی 2 نفل پڑھتا ہوں. جب میں محو عبادت ہوں گا تو آپ اس وقت تیر نکال لیجیے. 2 گانا نیت کی انہوں نے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے تجسس کیا کہ کیا تیر بھی نکال لیا ہے. یعنی اس عبادت میں اتنا خشوع و خضوع تھا، اتنی محبت اور اتنی چاشنی تھی، اور اتنے وہ قرب الہی میں محو تھے، اور اتنا رحمت باری تعالیٰ نے انہیں ایسا ڈھانپ رکھا تھا انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ میری ران سے طبیب نے یا دوست نے وہ جو تیر کھینچنا ہے وہ کس وقت کھینچ لیا، معلوم ہی نہیں ہو سکا. اور ایک ہماری ادائیگیاں ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بستہ جو اللہ کے حضور پڑھ رہے ہیں اس عربی کا ترجمہ کیا ہے، اس مفہوم میں محو ہونا یا اس کا حال ہونا یہ اور بات ہے. جو عرض کر رہے ہیں وہ ہے کیا. اور کئی دفعہ سوال آتا ہے میرے سامنے کہ جی ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس میں دھیان نہیں رہتا، عبادات میں دھیان نہیں رہتا. تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یہ خیال کیجئے گا کہ سانس کا ربط اللہ سے ٹوٹے نہیں. ہر سانس اللہ کے نام سے مزین ہو، یہ ذمہ ہے ذاکر کا کہ ذکر کرتے ہوئے یہ خیال رکھے.
تو میں نے کہا اس میں آپ کا دھیان زیادہ مضبوط ہوگا، خیال کم آئیں گے آپ خیالوں میں کم پٹکیں۔ یہی صورت نماز کی ہے کہ نماز کی ادائیگی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ رکعتیں پڑھنی کتنی تھیں اور ہم پڑھ کتنی گئے، سجدہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ رکوع کی جو صورت ہے وہ کیا ہے، قیام اور رکوع میں فرق ہے کہ نہیں ہے، پھر رکوع اور سجدے میں فرق ہے کہ نہیں، پھر سجود میں پہلے سجدے اور دوسرے سجدے میں کوئی وقف ہے کہ نہیں ہے، تشہد کیا ہے، کوئی معلوم نہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں وہ کلام کیا ہے، جس ذات کے حضور عرض کر رہے ہیں، عرض کر کیا رہے ہیں معلوم نہیں۔ تو میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں اب آپ سے کہ نماز میں پورا دھیان، اللہ اس کی توفیق دے، یہ ضرور یاد کریں کہ جو ترجمہ ہے نماز کا کم از کم وہ آتا ہو، اور جب اللہ کے حضور آپ پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے کے ساتھ اس ترجمے میں دھیان رہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، کیا خوبصورت کلمہ، کوئی پتہ نہیں، گنتی کا شمار ایک ذہن میں ہے کہ ایک جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلی ہو جائے، ایک سجدے میں ایک آتے ہوئے 3 کی گنتی بمشکل پوری ہو جائے بخیر۔ کیا وہ کیفیت یا وہ حال وارد ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، نائب پیدا کیا، نور ایمان کی وہ حیثیت اندر رکھی کہ نور ایمان قبول کر سکتے ہیں، ذرائع دیے ہیں، پھر اس کا احسان، اب جو سجدہ ریز ہے وہ کلمہ گو ہے تو سجدہ ریز ہے نا، اس کے حضور بحیثیت مسلمان جو سجدہ کر رہا ہے تو اسے اللہ نے وجود بخشا، آسان تقویم ارشاد فرمایا، پھر اسے عظمت کی جگہ جو اس کی پیشانی ہے تمام وجود میں، اس کی بڑی ہوئی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، وہ اسے کہاں ٹیک رہا ہے، جس زمین جن ذرات پر ٹیک رہا ہے، خالق کی پیدا کیے گئے ہیں، جس طرف ٹیک رہا ہے اس جگہ کا حکم ہے، اس ٹیکنے کو وہ اپنے بارگاہ اور اپنے حضور میں ٹیکنا، اس ماتھے کا ٹیکنا، اس کو وہ اس پہلوؤں پر لے رہا ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کیفیت کو، اس حال کو کبھی ہم نے محسوس کیا؟ تو یہ بڑا خوبصورت اور عبادت کی چاشنی کے پہلو ہیں، اللہ یہ سمجھنے اور اسے محسوس کرنے کی توفیق دے، پھر سمجھ آئے گی کہ نماز کی صورت میں جو قیام نصیب ہو رہا ہے حقیقت میں کتنا اس کا ایک حاصل ہے، کتنی اس کی لذت ہے، اور اس ادائیگی کی صورت میں اس کے جو اثرات عمومی زندگی پر ہیں وہ پھر کتنے زیادہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو آپ اسی آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں دیکھیں نا کہ یقیناً تمہارے دوست اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں، وَرَسُولُهُ، سارے اصول، ساری تربیت ایک در ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں عقل کا دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ دینی حکم میں کہیں وہ اپنی عقل کا دخل کر رہا ہے تو اسے اپنی عقل کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے جو بات کی جا رہی ہے وہ حتمی ہے۔